تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم تجوید کا لیسن نمبر 3 ریڈ کریں گے، اور اس میں ہم معلوم کریں گے کہ آسانی سے ہم کس طرح کسی بھی حرف کا مخرج، اس کا آرٹیکولیشن پوائنٹ معلوم کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو، جس لیٹر کا آرٹیکولیشن پوائنٹ معلوم کرنا ہو، تو سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس لیٹر کو ساکن کر دیں اور اس سے پہلے حمزہ متحرک لگا دیں۔ تو ادا کرتے ہوئے جس جگہ یہ آواز ختم ہوگی وہی اس حرف کا مخرج ہوگا۔ مثلا اگر تا کا مخرج معلوم کرنا ہو تو اسے ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ متحرک لگا دیں، جیسے ات، تا ساکن کیا، اس سے پہلے حمزہ متحرک، حمزہ یعنی حمزہ کے ساتھ زبر ہم نے اٹیچ کر دی۔ آپ زیر اور پیش بھی لگا سکتے ہیں، اس کو متحرک کرنا ہے۔ جس جگہ آواز ختم ہوگی وہی تا کے ادا ہونے کی جگہ اور اس کا مخرج ہے، جیسے ات، ات۔ اسی طرح اگر جیم کا، میم کا یا نون کا کسی بھی لیٹر کا آرٹیکولیشن پوائنٹ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ لیٹر، اس کا ساؤنڈ کہاں سے آ رہا ہے، تو ہم جسٹ کیا کریں گے، شروع میں حمزہ متحرک لگا دیں گے، جیسے اج، جیم کا اور میم کا ام، دیکھیں ام، نون کا ان۔ تو کسی بھی لیٹر کا یہ تھا طریقہ مخرج معلوم کرنے کا۔ امید ہے یہ تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو یہ بہت ہی آسان ہے کہ کسی لیٹر کو ساکن کر دو، شروع میں حمزہ متحرک لگا دیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا جب وہ لاسٹ میں اس کا ساؤنڈ ختم ہوگا تو وہی اس لیٹر کا مخرج ہوگا، وہی اس کا آرٹیکولیشن پوائنٹ ہوگا۔ ہم چلتے ہیں نیکسٹ مخرج نمبر 1 کے اوپر۔ مخرج نمبر 1 وہ ہے جوف دہن۔ جوف کہتے ہیں خالی حصے کو، ٹھیک ہے۔ عربی زبان میں جو بیلی ہے، جو پیٹ ہے، اس کے لیے بھی جوف کا لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ خالی حصہ ہوتا ہے۔ اور جب کہا جوف دہن، دہن کہتے ہیں منہ کو، یعنی منہ کے اندر، موچ کے اندر جو خالی حصہ ہے، اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، 3 لیٹر ادا ہوتے ہیں۔ پہلا ہے واو، دوسرا ہے یا، اور تیسرا ہے الف۔ تو یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں، حروف مدہ۔ اب ان کا یہ طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ ساکن ہو، جب یہ ساکن ہو اور ان سے پہلے حرف کی حرکت ان کے موافق ہو، تو مثال کے طور پہ واو کی جو موافق حرکت ہے، واو جس حرکت کو، جس موومنٹ کو پسند کرتا ہے وہ ہے پیش، یعنی جب واو خود ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر پیش ہو تو اسے واو مدہ کہیں گے، جیسے اعوذ، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو 1.5 سیکنڈ کے لیے سٹریچ کریں گے اور لمبا کریں گے۔ اسی طرح یا کے موافق حرکت جو ہے وہ زیر ہے۔ دوسرے لفظوں میں یا جو ہے وہ زیر کو پسند کرتا ہے، یا جب بھی ساکن ہوگا وہ یہ چاہے گا، پسند کرے گا کہ مجھ سے پہلے والے جو حرف ہے، جو لیٹر ہے، اس کے نیچے جو ہے وہ زیر آنی چاہیے۔ یعنی جب یا خود ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اسے یا مدہ کہیں گے، جیسے الرحیم، یہاں پہ حیم میں یا ساکن ہے اور اس سے پیچھے والا حرف جو ہے وہ ہا ہے اور اس کے نیچے زیر ہے۔ تو یہاں پہ کیا کریں گے، 1.5 سیکنڈ کے لیے ہم اس کو سٹریچ کریں گے۔
الرحیم. اسی طرح الف کی موافق حرکت زبر ہے، یعنی الف یہ چاہتا ہے کہ میں جب بھی آؤں تو مجھ سے پہلے حرف پر زبر ہونی چاہیے. جب الف خود ساکن ہو، اس پہ کوئی موومنٹ نہ ہو اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہو تو اسے الف مدہ کہیں گے. جیسے الرحمن، الرحمن، تو دیکھیں الف ساکن ہے، اس سے پریویس لیٹر میم ہے اور میم پر زبر ہے، تو یہاں پہ ہم اس میم کو 1.5 سیکنڈ کے لیے اس کو سٹریچ کریں گے، لمبا کریں گے. دوسری بات یہ آپ کو بات یاد رکھنی چاہیے کہ الف وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کسی طرح کی کوئی حرکت نہ ہو، جس پر زبر، زیر اور پیش نہ ہو، اور اس کو جھٹکے کے بغیر پڑھتے ہیں. اور ایسا الف جس پر کوئی موومنٹ، کوئی حرکہ آ جائے، یعنی کہ زبر، زیر اور پیش یا پھر جزم ہو، تو وہ الف نہیں ہوتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے. اگرچہ عام لوگ اس کو بھی الف کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ بات آپ کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینی چاہیے. ان حروف کو یعنی واو، الف اور یا جب وہ اس حالت میں ہوں، یعنی واو سے پہلے حرف پر پیش ہو، الف سے پہلے حرف پر زبر ہو اور یا سے پہلے والے حرف پر زیر ہو، تو ان کو حروف مدہ کہتے ہیں. ان کو حروف ہوائیہ بھی کہتے ہیں. مدہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ان پر مد بھی ہوتی ہے، اور ہوائیہ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ حروف ہوا پر ختم ہو جاتے ہیں، یعنی ماؤتھ کے اندر سے آتے ہیں اور کسی کے ساتھ زیادہ ٹچ نہیں ہوتے، اسی لیے ان کو حروف ہوائیہ بھی کہتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ مخرج معلوم کرنے کا طریقہ اور پہلا مخرج جو کہ جوف دہن ہے اس کے بارے میں اچھے سے آپ لوگ جان چکے ہوں گے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو، اور چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ ہم اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں گے. شکریہ. اللہ حافظ.